بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہسٹری آف اسلام کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا عظیم واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، مگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، لہٰذا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سن کر حضرت سارہ کو شک گزرا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان صحرا میں چھوڑ دیا جائے، تو آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس مقام پر لے گئے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ آپ علیہ السلام ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی دے کر انہیں واپس چھوڑ آئے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام سے اتنی دور چلے گئے کہ ماں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں چھوڑا ہے جہاں نہ کھیتی ہے نہ پانی، تاکہ یہ تیرے محترم گھر کے قریب بسیں۔ پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما اور انہیں اپنے فضل سے روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ بے حد پریشان ہو گئیں، کیونکہ بچہ بھوکا اور پیاسا تھا اور رونے لگا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے یا پانی دکھائی دے، مگر کچھ نہ ملا۔ پھر وہ واپس وادی میں آئیں اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ ماں کی یہ بے قراری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے یہ عمل لازمی قرار دیا گیا کہ وہ حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ اسی قبولیت کا ایک اور مظہر یہ تھا کہ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ چشمہ آج بھی موجود ہے، جسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس چشمے کا پانی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور بچے کو پانی پلایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور حضرت ہاجرہ کو خوشخبری دی
ڈرو مت اور غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کیا جائے گا، جسے اس بچے اور اس کے والد نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد جرہم نامی قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے میں گزرا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں مسلسل یہی خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ آپ نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا اور فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اور تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے نہایت تحمل اور فرما برداری سے فرمایا، ابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دونوں اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے ان کو روکنے کے لیے کوشش کی۔ پہلے وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بتایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب ابلیس وہاں سے ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور ان کی شفقت ابھارنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ بیٹا اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ ابلیس وہاں بھی ناکام ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، مگر وہ بھی ڈٹے رہے اور فرمایا، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے 3 بار ان کو روکنے کی کوشش کی اور تینوں بار حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس پر کنکریاں ماری۔ یہی سنت آج بھی رمی کے طور پر حج میں ادا کی جاتی ہے۔ جب دونوں منا کے میدان میں پہنچے تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں تاکہ چھری چلانے میں دقت نہ ہو، مجھے زمین پر الٹا لٹکائیں تاکہ آپ کو میرے چہرے پر ترس نہ آئے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور قربانی کے بعد میرا قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باتوں پر عمل کیا اور چھری چلا دی، مگر چھری حضرت اسماعیل کو نہ کاٹ سکی۔ آپ بار بار چھری چلاتے مگر وہ نہ چلتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا، جبریل جنت سے ایک مہنڈا لے جا، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مہنڈا لے آئے اور حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مہنڈا رکھ دیا۔ جب چھری کو اجازت ملی اور وہ چل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے اور آپ نے فرمایا، اللہ اکبر۔ جب آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول کی۔ روایات کے مطابق وہ جانور جنت سے آیا ہوا ایک مہنڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔